میں ہوں سمی ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں شیفیلڈ لائیو. آج کا سبرنگ ود جاوید قاضی. جی ویلکم ٹو دا پروگرام. اور آج جو پروگرام ہے اس میں ہم جو بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ایک تو ہمارے ملک میں جو حالات ہیں ایکسکیوز می اس پر ہم بات کریں گے، اور دوسرا جو امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ جو ہے. میں ابھی خبریں سن رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں آئی نہ امریکہ سے اور نہ ہی ایران سے کہ وہ وہاں کا جو وفد ہے وہ چل پڑا ہے یا نہیں. تو اگر کوئی آتا ہے تب بھی، اگر کوئی نہیں آتا تب بھی صورتحال کیا ہوگی اس پر ہم بات کریں گے. لیکن آج کل ہمارے ملک کا جو حال ہے وہ ایسے ہے جیسے سمجھیں کہ کوئی جرگہ ہے، اس کا جو سربراہ ہے اس کی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے. یعنی کہ گھر میں اس کی بیوی سے لڑائی، بچوں سے لڑائی، حالانکہ سب افراد جو ہیں گھر کے ان سے لڑائی ہے، لیکن باہر وہ سب سے صلح صفائی جو ہے وہ کروا رہا ہے. تو بہرحال آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور دوسرا، ہماری جو عدالتیں ہیں کیا وہ آزادانہ کام کر رہی ہیں یا کہ حکومتی اور دوسرے ادارے جو ہیں ان کے نیچے وہ کام کر رہی ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور آج ہمیں پہلی بار شو میں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے جناب مظہر برلاس صاحب، جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کو ہم ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. جی مظہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاضی صاحب آپ کا شکریہ، بڑی نوازش آپ کی. آپ نے مجھ جیسے عام آدمی کو خاکسار کو نہیں سر، موقع دیا، نہیں ایسا آپ مت آپ کہیں. کی آپ نوازش ہے. ماشاء اللہ آپ جانی پہچانی شخصیت ہیں، جرنلسٹ، سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ایک عرصے سے آپ جیو میں بھی کام کرتے رہے ہیں، جنگ میں آپ کالم لکھتے رہے ہیں. ماشاء اللہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. اور دوسری طرف ہمیں جوائن کیا ہے لندن سے جناب یوسف تمنا صاحب نے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. جی یوسف بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک سے؟ دعا اللہ کا کرم. آپ سنائیے، سب ٹھیک ٹھاک؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی مظہر بھائی آپ بھی سے شروع کرتے ہیں. ویسے ہمیں اسد بھائی نے بھی جوائن کرنا تھا لاہور سے، ابھی تک وہ پہنچے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں. مظہر بھائی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو یہ ایک تو ہمارے ملک کی جو آج کل حالات ہے اس پہ آپ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا، اور دوسرا یہ جو صلح اور صفائی کا جو کام کر رہے ہیں ہماری حکومت اور دوسرے ادارے بھی، اب نام کیا لیں، ہمارے جو آصف منیر صاحب وہ بھی اس میں برابر کے شریک ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ آتا ہے تو یا ایران نہیں آتا تو کیا یعنی کہ سچویشن بنے گی؟ بہت شکریہ قاضی صاحب. گزارش یہ ہے کہ دو سوال ہیں آپ کے، جی رخ جو ہے نا اس کا. ایک تو آپ نے پاکستان کی اندرونی حالات پہ سوال کر دیا ہے، اور دوسرا یہ جو سفارت کاری کر رہا ہے پاکستان اس حوالے سے. جی بالکل. تو دونوں کے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے پاکستان کی اگر اندرونی صورتحال کا جائزہ لیا جائے، پاکستان ایک مقروض ملک ہے. پاکستان میں معاشی صورتحال بہت بری ہے. پاکستان میں بے روزگاری بہت بڑی ہے. جی پاکستان میں جو برآمدات ہیں وہ بہت کم ہو گئی ہیں. پاکستان کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور پاکستان کی آدھی سے زیادہ آبادی اس جنگ سے پہلے ہی غربت کی لکیر سے نیچے تھی. اس جنگ کے آنے کے بعد جو پاکستان میں سفید پوش لوگ ہیں وہ بھی بیچارے اب مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. تو یہ تو صورتحال ہے. اور وزراء کے للے تللے وہی ہے. کفایت شاری کا بڑا چرچا کیا جاتا ہے، بڑی بڑکیں ماری جاتی ہیں کفایت شاری کے حوالے سے، لیکن حکمرانوں پہ کوئی کفایت شاری عائد نہیں ہوتی. پھر آپ اس حکومت کی ناکامی کا جو سب سے بڑا اقرار ہے وہ پچھلے دنوں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیا کہ $100 ارب سے زیادہ پاکستان سے چلا گیا. اب ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ 3-4 سالوں میں گیا ہے. تو پچھلے 4 سالوں سے تو یہی جو کرشماتی لوگ ہیں یہی یہی بیٹھے حکمران ہیں. جی تو ظاہر ہے انہی کا کرشمہ ہوگا، یا ذمہ دار بھی یہی ہے. جیسے بھی گیا، مجھے نہیں پتا کون لے کر گیا، اچھا لیکن میں سمجھتا ہوں مظہر بھائی اگر یہ آپ کو بتا رہے ہیں
وزیر داخلہ صاحب کہ جی 100 ارب چلا گیا ہے، ان کو اگر یہ پتا ہے تو یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ کون لے گیا ہے، کیسے لے گیا ہے، یہ کاروائی کیوں نہیں کرتے؟ کیسے گیا؟ سب پتہ ہے جی، سب پتہ ہوتا ہے. کاروائی کس کے خلاف کرے جب شریک جرم ہوں آپ؟ تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، سب کچھ گیا ہے، اور آپ کو نہیں پتا تھا، ہمارے اداروں کو نہیں پتا تھا کہ جب یہ فارم 47 شو کر رہے تھے، ایشو کر رہے تھے کہ یہ 50 سال کے چور چکے اور لٹیرے جو ہیں ان کو حکمران بنا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں تھی. پاکستان میں دیکھیے ڈالر کا جو باہر جانے کا رجحان ہے وہ 92 میں شروع ہوا تھا. 92 میں قاضی صاحب ایک دن ایسا آیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی 2 ارب ڈالر تھے اور انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی 2 ارب ڈالر تھے. تو وہاں کے جو وزیر تھے خزانہ کے منموہن سنگھ، وہ اپنے پرائم منسٹر سے ملے اور انہوں نے کہا جی یہ بڑی ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ انڈیا اتنا بڑا ملک ہے اور ہمارے خزانے میں بھی 2 ارب ڈالر اور پاکستان کے خزانے میں بھی. تو ان کے وزیر اعظم نے ان سے کہا کہ آپ کوئی لائن آف ایکشن بنائیں. اس کے بعد منموہن سنگھ نے ایک لائن آف ایکشن بنایا، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو بریفنگ دی، وہ بڑے خوش ہوئے. تو انہوں نے کہا بالکل، انہوں نے گو ایڈ سگنل دیا. تو منموہن سنگھ نے کہا نہیں 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 ایسے نہیں، یہاں اپوزیشن لیڈر بھی سائن کرے، میں ان کو بھی بریفنگ دیتا ہوں، اور انڈیا جو ہے کم از کم 20 ایئرز ان لائنوں پر چلے گا. انڈیا آج 20 ایئرز کیا 30 ایئرز سے زیادہ ہو گئے ہیں، 35 ایئرز سے راؤنڈ اباؤٹ 35 ایئرز ہو گئے ہیں، وہ انہی لائنوں پہ چل رہے ہیں. اور اسی 92 میں نواز شریف کی حکومت تھی اور ہمارے ہاں ایک بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی اس ملک میں سے جتنے مرضی ڈالر کوئی لے جائے، ڈالر لے جانے پر کوئی پابندی نہیں. آپ سوچ دیکھیں نا ان کے وزیر خزانہ نے کیا کیا اور ہمارے نے کیا کیا. اور انہی لوگوں کو جنہوں نے 50 سال سے اس ملک کو لوٹا، اس ملک پہ قرضے چڑھائے. آپ کو یاد ہوگا قاضی صاحب کے 85 میں ڈالر جو تھا وہ 12-14 روپے کا تھا، اور آج ڈالر کی اڑان کدھر ہے؟ تو یہ جب سے یہ نام نہاد جمہوریتیں آئیں، میں ان کو نام نہاد کہوں گا، یہ وراثتی لوگ ہیں، بادشاہتے ہیں، اور انہوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے، یہ باز نہیں آتے لوٹ مار سے. اب تو انہوں نے ورلڈ بینک کو بھی داؤ لگانا شروع کر دیے ہیں، اور پتہ نہیں کس کو داؤ لگا رہے ہیں. تو یہ لوگ لے کر گئے ہیں، کوئی قاضی صاحب یا بدر برلاس نہیں لے کر گیا، یہ حکمران لے کر گئے ہیں. تو اس لیے کس کو پکڑے، خود شریک ہیں، کیا کریں. چلیں جو دوسرا سوال ہے اس پہ میں بعد میں آؤں گا. ہمیں لاہور سے اسد قاضی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے. جی السلام علیکم. میں شاید آج اشاروں میں پروگرام کریں گے آپ. جی چلیں، بہت شکریہ یوسف بھائی. جی آپ تھوڑی سی نظر ڈالیے گا جو کہ مظہر برلاس صاحب نے ابھی اپنے ملک پہ ڈالی ہے. جی یوسف بھائی آواز میں کوئی جی یہ گڑبڑ جس کی آواز میں اس کو بھی بند کرتا ہوں. جی ہو گئی، چلے. جی بتائیے. آپ نے سنی نہیں میری آواز؟ میرا خیال آپ تک پہنچی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جو کر مظہر برلاس صاحب نے جو نظر ڈالی ہے اپنے ملک کی حالات پہ، اس پہ ذرا آپ تھوڑا سا ڈالیے گا. جی جی دیکھیں، مظہر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، بالکل تاریخ بیان کی ہے اور سچی تاریخ بیان کی ہے. یہ صرف حکمرانوں کو لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے بلکہ عام آدمی جس کو بھوگتا ہے وہ تاریخ ہے. مجھے ذرا سے اختلاف مظہر صاحب سے اس بات پہ ہے کہ جی عوام اب زیادہ غریب ہو گئی ہے. عوام جب سے یہ گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے تب سے غریب ہونا شروع ہوئی تھی. یہ جو تیل بند ہوا ہے ہمارا، اس کی وجہ سے یا اس کے بعد جو انہوں نے چھاپے مارے ہیں، چھاپے مارے سے مراد کو جو ڈاکے مارے ہیں رادر، جی جی ایک دم سے جو کسی ریٹ پہ خریدا تھا جس پہ آپ کو یہاں
آنے کے بعد ملا تھا، لیکن اس کے تیل آنے سے پہلے ہی آپ نے اس کی قیمت 100 سے پلس بڑھا دی، اس کے بعد دوبارہ بڑھا دی۔ اب بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو تیل ہے وہ تو 90 اور 97 اور 80 کے درمیانے گھوم رہا ہے، تو آپ نے کتنا کم کیا؟ آپ نے تو اس امید پہ کہتے ہیں کہ ڈالر جو ہے، جو تیل جو ہے یہ 110 اور 120 اور 150 اور 200 ڈالر تک جائے گا، وہ اینٹیسپیشن میں آپ نے پہلے سے بڑھا کے، اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں کے پیٹرول کی جنہوں نے امپورٹ کی ہے ان کو بلینس آف روپیز اور ڈالرز کا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ پیسے انہوں نے گورنمنٹ کو نہیں دیے ہیں، یہ پیسے لوگوں کی جیب سے نکلے ہیں اور ان لوگوں کی جیب میں چلے گئے ہیں جنہوں نے جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی امپورٹ کیا تھا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ حکم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ جو جدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور کام زیادہ سے زیادہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم لوگ اس امید پہ ہیں کہ ہمیں فلاں سے پیسے اچھا مل جائیں گے، یسر بھائی، فلاں سے پیسے مل جائے گا۔ یسر بھائی اب دیکھیں نا، آپ کی شرم آواز، کی بات یہ ہے کہ آپ نے 1900 پتہ نہیں یسر بھائی آپ کی آواز جو ہے وہ ٹوٹ ٹوٹ کے آ رہی ہے، آپ اس طرح کٹ کریں رہی ہے۔ کہ دوبارہ جوائن کر لیں آپ۔ میں کرتا ہوں۔ جی اسد بھائی شکریہ جوائن کرنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ مظہر برلاش صاحب اور یسر بھائی جو ہیں وہ ملکی حالات جو ہیں اس پر تھوڑی روشنی ڈال رہے تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم تو صلح صفائی کرواتے ہیں بڑے بڑے ملکوں کے درمیان میں، لیکن اپنے ملک کا کیا حال ہے؟ جی اسد بھائی آج کیا بات ہے جی؟ آج تو بالکل قائد صاحب، بڑی بڑی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں۔ دیکھیں دو چیزیں تو واضح ہو گئی کہ اسد بھائی آپ کی آواز بھی جو ہے اس میں بہت گونج آ رہی ہے، آپ بھی دوبارہ جوائن کیجیے گا۔ نہیں ان کی آواز میں قاضی صاحب انہیں کہ اپنا اے سی یا پنکھا جو ہے اس کا رخ دوسری طرف کر لیں۔ پنکھا چلایا ہوا ہے انہوں نے۔ مظہر بھائی آپ کی بڑی نظر ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئیں واپس، مظہر بھائی یہ جو اب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں دوسرا راؤنڈ، ٹھیک ہے آپ جی میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف، اسد بھائی آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں۔ جی مظہر بھائی یہ جو مذاکرات اب ہونے جا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کہ ہوں گے بھی یا نہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایران نہیں آتا تو امریکہ اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، اور اگر دونوں نہیں آتے تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ جی مظہر بھائی۔ اچھا پہلے تو یہ ایک سوال بڑا اہم ہے کہ پاکستان ہی کا انتخاب کیوں ہوا؟ اب دیکھیے کہ سعودی عرب میں تو یہ مذاکرات ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ تو خود جس جنگ کی زد میں تھا، اور برطانیہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بڑی تنقید کی اور ایرانیوں کو بھی اعتماد نہیں تھا۔ چین میں امریکی نہیں جانا چاہتے تھے، روس میں امریکی نہیں جانا چاہتے تھے، تو پھر کیا واشنگٹن میں یہ مذاکرات ہوتے؟ اس لیے پاکستان کا انتخاب کیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ انتخاب امریکیوں نے کیا ہے ٹھیک کہ یہ جگہ جو ہے یہاں مذاکرات کیے جائیں۔ تو ہم نے ایرانی قیادت کو، ان کے فیورٹ فیلڈ مارشل اور پی ایم جو ہے وہ تو دیکھیں کریڈٹ بڑا مل رہا ہے پاکستان کو سفارتکاری کا۔ جی اب پچھلے جب ڈائلاگ ہوئے تھے تو 10 پوائنٹ تھے ایران کی طرف سے اور 15 پوائنٹ تھے امریکنز کی طرف سے، صحیح، تو 10 میں سے کوئی 7-8 مان گئے تھے امریکی۔ 2 پوائنٹ بڑے اہم تھے جن پہ وہ ذرا گڑبڑ تھی، اس میں ایک تو لبنان کو سیز فائر میں شامل کرنا تھا کہ اس پر حملے نہ ہوں، اور دوسرا ایٹمی صلاحیت کے بارے میں سوال تھا، تو اس پہ لے دے ہوئی۔ پہلے تو خیر یہ الگ الگ بیٹھے، پھر آمنا سامنا بھی ہوا، اور جاتے وقت جو وینس تھا اس نے ایرانی اسپیکر سے جب ہاتھ ملایا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم میڈیا کے روبرو باتیں نہیں کریں گے،
ابھی ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں اور اب بال آپ کی کورٹ میں ہے. ٹھیک. اب دیکھیے ایک مجبوری ہے امریکہ کی, میں کھلی بات صاف بات کرتا ہوں, جی جی کریں. مجبوری ہے ان کی کہ وہ صلح کرنا چاہتے ہیں, وہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. صحیح ہے. $30 بلین ان کا خرچ ہو گیا اس جنگ میں امریکیوں کا. اس جنگ میں امریکہ کو نہ برطانیہ نے سپورٹ کیا نہ یورپ نے سپورٹ کیا, بلکہ وہ تانے دیتے رہے ڈونلڈ ٹرمپ اس دوران. وہ فرانس کے صدر کا مذاق بھی اڑاتے رہے, اسپین والا ویسے ہی جہاں بیجنگ چلا گیا, اور کینیڈا والوں نے کہا کہ ہم جو پر ڈالر دیتے تھے 70 سینٹ, وہ اب ہم نہیں دیں گے. اسی طرح جاپان کے بارے میں انہوں نے کہا جی ہمارے 50,000 بندہ ان کی حفاظت کر رہا ہے, لیکن جاپان نے بھی ہماری مدد نہیں کی, فلاں نے بھی کی, کافی انہوں نے تنقید کی لوگوں پہ. پاکستان بچ گیا, اس پہ انہوں نے تنقید ابھی فی الحال تک تو نہیں کی. اب اس میں امریکہ کو پہلی دفعہ سمجھ آئی کہ وہ تو ہار گیا ہے, جنگ بھی ہار گیا ہے, سفارتی جنگ بھی ہار گیا ہے, اور پچھلے 70-80 سالوں میں پہلی دفعہ اسے مذاکرات کی میز پر آنا پڑ رہا ہے, ورنہ وہ تو حکم جاری کرتے تھے صحیح. کہ یہ حکم ہے, اس پہ عمل کرو. تو اب وہ حکم نہ برطانیہ مانتا ہے نہ کوئی اور ملک مان رہا ہے. تو ایران کے بارے میں جو ان کے غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طرف امریکہ کا نقصان ہے, اس کے علاوہ اسے کانگریس میں تنقید کا سامنے ہے, مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں, امریکی عوام اس کے خلاف ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ود ان امریکہ بھی پریشان ہے. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اب یہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے اور میرا ہاتھ اوپر رہے, اس لیے وہ دھمکیاں دیتا ہے. اور نیتن یاہو چاہتا ہے کہ جنگ ختم نہ ہو, نیتن یاہو نہیں چاہتا کہ کوئی صلح صفائی ہو یا کوئی معاہدہ ہو, لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ میری کوئی صلح صفائی ہو جائے, کوئی معاہدہ ہو جائے, لیکن وہ معاہدہ اس طرح کا چاہتا ہے کہ جس میں میں فاتحہ نظر آؤں. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا نا کہ مجھے اچھے لوگ وہ لگتے ہیں, ابھی جن لوگوں کی آپ تعریف کر رہے تھے, مجھے ناکام لوگ اچھے لگتے ہیں, مجھے کامیاب لوگ اچھے نہیں لگتے, کیونکہ وہ اپنے قصے سناتے رہتے ہیں. تو میں تو ناکام لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو میرے قصے سنے, میری فتوحات کے چرچے سنے. تو اس لیے مشکلات ہیں. ابھی امید ہے پاکستان والوں نے اپنا گھر بار سجایا ہوا ہے, اسلام آباد کو بند کیا ہوا ہے, اور جناب والا بڑے پھول شول لگ رہے ہیں, اور پتہ نہیں دیواریں رنگوں روگن ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ہے نا جی کہ 2 شہروں کو انہوں نے بالکل بند کر دیا ہے, اور اب کل اس تو کا سارے دفاتر جو ہیں وہ بھی بند کر دیے انہوں نے. جی ہاں قاضی صاحب, اس کا حال جو پاکستان کا ہے نا, وہ اس وقت ایک شادی حال کا ہے کہ لوگ آئیں گے, یہاں کھانا شانا کھائیں گے, شادی نکاح ہوگا, بس ٹھیک ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اب کہتا ہے کہ جی جب آپ معاملات کی کسی طے تک پہنچ جائیں, کسی چیز پر اتفاق ہو جائے, تو پھر میں آؤں گا. تیاریاں ان کی یہی ہے کہ جیسے ایرانی صدر بھی آ رہے ہو اور امریکی صدر بھی آ رہے ہو, لیکن ایران کئی باتیں جو ہے وہ نہیں مانے گا. ایران فاتح ہے. اور چلیں ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا مظہر بھائی. یسر بھائی, جانے سے پہلے آپ تھوڑی سی بات کر رہے تھے ملکی حالات پر, تھوڑا سا وہ نظر ڈالیے گا. اور اس کے بعد جو ابھی ہم بات کر رہے تھے براس بھائی سے کہ جو امریکہ ہے وہ اگر آتا ہے تو ایران نہیں آتا تو کیا حالات بنیں گے. جی یسر بھائی. دیکھیں ہمارے حالات, میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں یہ امید ہو جاتی ہے کہ 2 بلین یہاں سے مل جائیں گے, 2 بلین وہاں سے مل جائیں گے, تو ہمارے کام ڈنگ ٹپ جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو اس کے بعد پھر مالے مفت دلے میں رحم ہو جائے گا. فاقہ مستی جو ہے ہماری رنگ تو لا رہی ہے آسا آسا, مطلب جو زیادہ سے زیادہ ڈبل ہو گیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کی, مطلب قوت خرید کم ہو رہی ہے, تو اس سے حکمرانوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے. ان کے جو مفادات ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں, جو ان کو پیسے چاہیے, جو ان کو کمیشن چاہیے. یہ ابھی جو وزیر داخلہ نے $100 بلین کا کہا ہے, ان کی ناک کے نیچے سے انہوں نے خود ہی نکالا ہے, اور یہ ہمیں بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ لے گئے ہیں.
یہ انہی لوگوں کا پیسہ تھا، انہوں نے نکالا ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے دنوں میں پتہ چلے گا کہ فلاں جگہ فلاں نے کیے ہوئے. یہ تو اگر کبھی نیب آزاد ہو سکی اور اگر کبھی تحقیق کر سکی تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. جہاں تک عدالتوں کی بات ہے، عدالتوں میں جو کتا 26 اور 27ویں ترمیم کا پڑا ہوا ہے اس کو نکالیں گے تو کوئی بات آگے چلے گی. اس کے بغیر تو یہ کتے نکلیں گے نہیں، تو بات تو وہیں کھڑی رہے گی. حالات زیادہ سے زیادہ خراب ہوں گے. اب لوگوں نے دیکھ لیا نا کہ مطلب وہ اتنا زیادتی کرنے کے باوجود، 2 آدمیوں کی آنکھیں ضائع کرنے کے باوجود لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ کم نہیں ہو رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں. تو ابھی بھی اگر انہیں کوئی شبہ ہے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے کہ جی ہم نے جیت لیا ہے یا امریکہ کے ساتھ مل کے ہمیں سب کچھ حاصل کرنا ہے، آج الیکشن کرا کے دیکھ لیں، ان کا مطلب اگر کپڑے نہ اتر جائیں تو پھر پتہ کر لیں گے. چلیں اب جہاں یوسف بھائی تک ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے، جی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ ایران دونوں کی خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا تاثر مل جائے کہ دونوں پارٹیاں جیت گئی ہیں، ہاتھ ملا کے اکھاڑے سے باہر آ جائیں اور اپنے جو تماشائی ہیں ان کو بتا دیں کہ ہم جیت گئے. صحیح ظاہر ہے کہ کوئی پارٹی بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتی کہ ہم میدان جنگ میں یا میدان سفارتکاری میں ہارے ہیں. یہ اور ظاہر ضرورت بھی ہوتی ہے. اب میرا خیال ہے کہ جو سیز فائر کی جو ٹائم لیمٹ تھی وہ شاید آج رات میرا خیال 10-12 گھنٹے اس میں رہ گئے امریکن ٹائم کے مطابق. 4 بجے ختم اگر ہونی اس ہے میں میرا خیال. جی ہاں وہ مطلب وہ کوئی 8-10-12 گھنٹے رہ گئے. اس کے بعد پتہ چل جائے کہ دنیا نے کس نیز پہ بیٹھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے، اور اگر کوئی کسی قسم کی ایران نے کوئی نرمی دکھائی اور اس نے کہا کہ ہم آ جاتے ہیں، ہمارے مطلب یہ صورتحال ہے، ممکن ہے کوئی 2 دن کے لیے کوئی ایکسٹینشن ہو جائے، اور اس دوران اگر کوئی کھچڑی پکتی ہے تو پکے گی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. چلیں ٹھیک پاکستان ہے. کو اس سارے کارنامے کا پاکستان کو سارے کارنامے میں ساری خدمت کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. آپ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جنہوں نے معاوضہ لینا تھا وہ لے چکے ہیں. رشیا کا جو تیل 1 مہینے کے لیے اور زیادہ انہوں نے الاؤ کر دیا کہ خریدا جا سکتا ہے، اور ہمیں کہہ دی کہ آپ مہنگے دام میں خریدیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں. صحیح ہے، بالکل. چلتے ہیں اسد بھائی، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے تھوڑا سا ملکی حالات پہ، اور جو یہ ابھی مذاکرات ہونے والے ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. سر پہلی بات، پاکستان میں جیسے آپ نے دیکھا آئی پی پیز اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو انہی حکمرانوں کے پیدا کرتے ہیں. ایک ہی بات ہم ابھی تک سمجھ سکے ہیں کہ پچھلے تقریباً 40-50 سال میں یہ دونوں پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں اور ساتھ ساتھ حصہ اسٹیبلشمنٹ ڈالتی رہی ہے. یہ واحد دور ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ اور یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، یہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور اتنی سٹرونگ گورنمنٹ کبھی نہیں ہے. کوئی اپوزیشن نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن دیکھیں لوگوں کا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. اور پھر عوام کو یہ 1% بھی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. سردیوں میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی گیس کی، پھر گرمیوں میں یہ ہوا ہے کہ اب 2-4 گھنٹے گیس آتی ہے. پیٹرول پرائسز آسمانوں کو اس کی قیمتیں چھوڑ رہی ہیں. مہنگائی اس قدر آ گئی ہے کہ عام آدمی ان سے ناکوں تنگ ہے، مطلب اتنا تنگ ہے کہ وہ بیچارہ اس کا بس نہیں چل رہا، وہ کیا کرے. آخری بات یہ ہے کہ یہ بیچارے اگر کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی کوشش رائے گاہ چلی جاتی، کیونکہ لوگ ان کو ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یقین جانیں جب یہ سعودی عرب کے ساتھ گئے، باقی جگہ پر گئے، تو اپنے مطالبات منوا سکتے تھے. ہمیں جب انرجی کرائسس ہے تو ایران سے، بھائی جب آپ لوگ امریکہ ایران کے مذاکرات کروا رہے ہیں تو اپنی بات پہلے رکھیں، جس میں آپ کو کم از کم یہ تو ہو کہ ہم کچھ اس میں سے حاصل کر رہے ہیں. آپ تو 2 چودھریوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے تھے، اور اس کے اندر اب ایران آپ کو ٹرسٹ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. ایران کو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی ان کے چودھریوں کے نا کمی ہوتے ہیں، وہ مراسی رکھے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو مراسیوں کا زیادہ کردار ہے، اتنا سا ہے، اور یہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ان کے پیغام رساں ہیں، اس لیے وہ اب دوبارہ پاکستان میرا خیال نہیں، اور یہ نہیں آئیں گے. اور اہم بات جو آپ خطہ کی بات کر رہے ہیں، میں پچھلے جتنے بھی پروگرامز ہیں جن میں بیٹھ رہا ہوں میں یہی بات کر رہا ہوں، یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، اور اسرائیل اس جنگ کو کسی صورت ختم نہیں کرنا چاہتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عربوں نے اسرائیل کے ساتھ جنگ کی تھی تو اس وقت عربوں کو کٹ پڑی تھی اور عرب اسرائیل کے مقابلے میں جنگ ہار گئے تھے. اب اتنا عرصہ انہوں نے روب دبدبا عربوں کے اوپر جمایا، اور یو ای نے اسرائیل کو تسلیم کیا، سعودی عرب بھی کہیں تسلیم کرنے جا رہا تھا، پاکستان بھی کہیں نہ کہیں تسلیم کرنے جا رہا تھا.
ان کی تو ساری کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی. اور جو ایران نے ایران سے کٹ پڑی ہے اسرائیل کو, مجھے بتائیں امریکہ کا نقصان ہوا نہیں ہوا؟ اسرائیل کو تو بہت نقصان ہو چکا ہے نا. اگر سنی طور پر دیکھیں تو جو روب دبدبا, جو غرور تکبر ٹرمپ اور اسرائیل کا تھا, وہ تو خاک میں مل چکا ہے. ایران تو اپنی جگہ سٹینڈ کر رہا ہے. تو یہ مذاکرات کسی صورت نہیں ہو سکتے. جو باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں نا کہ یہ جی ابنائے حرمز کی بات ہو رہی ہے یا کہیں ہے, یہ صرف اور صرف افزودہ یورینیم کے اوپر بات ہو رہی ہے, وہی ہوگی. اور ایران یہ سمجھ چکا ہے کہ یوکرین کا کیا حال ہوا. پاکستان اور انڈیا کی آج اگر یہاں امن ہے تو ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ہمیں آج ہمیں پاکستان میں انڈیا میں جنگ سے روک رہا ہے. تو اگر گلف میں امن لانا ہے تو یہ ایران جان چکا ہے کہ وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کرے گا. اس نے کہا کہ یورینیم ہمارے لیے اتنی اہم ہے جتنی ہماری مٹی ہے. تو یہ تو آپ اس چیز کو تو بالکل ہی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کئی مذاکرات ہوں گے. مذاکرات کی آڑ میں انہوں نے ٹائم بائی کیا کیونکہ ان دونوں کو مار پڑ رہی تھی. اسرائیل تو اس کا جو ڈیفنس سسٹم تھا وہ تو سارے کا سارا ختم ہو گیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ کو اندر سے بھی بڑا پریشر تھا, تو اس نے کوشش کی. اب مجھے نہیں لگتا ابھی بھی یہ ٹائم گین کریں گے. یہ آج جو سیز فائر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, کیونکہ اسرائیل نے اگر تیاری کی ہے تو ایران نے بھی تیاری کی ہے, امریکہ نے اگر تیاری کی ہے تو ایران نے بھی اس کا توڑ نکالنے کے لیے تیاری کی ہوئی ہے. تو آج جو ان کا بحری بیڑا پکڑا ہے تو اس میں اگر چین ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی انوالو ہے, رشیا ڈائریکٹلی تو انڈائریکٹلی انوالو ہے. تو سر جب آپ نے یوکرین کے اندر روس کے مخالف یوکرین کی مدد کی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ روس امریکہ کے خلاف ایران کی مدد نہیں کر رہا ہوگا؟ تو سر کر رہا ہوگا. یہ سرد جنگ چلتی رہتی ہے عالمی طاقتوں کے درمیان میں. تو مجھے نہیں لگتا یہ مذاکرات کامیاب بھی نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنگ آگے چلے گی, لیکن فی الحال جس طرح سلولی چل رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہلکے ملکے اٹیک کر رہے ہیں اسی طرح چلے گی. اس سے زیادہ وہ کوشش کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں, پریشر ڈال رہے ہیں. میرا نہیں خیال, میں 100% شیور ہوں کہ امریکہ اب ضرورت نہیں کرے گا جو اس کو پچھلے چند ہفتہ پہلے مار پڑی ہے. جی سر. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد بھائی. جی مظہر بھائی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ آزاد ہیں یا جو حکومت اور حکومتی ادارے ہیں ان کے نیچے وہ رہ کر کام کر رہی ہیں؟ کیونکہ جو فیصلے ان کے آتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں, ان فیصلوں میں یہ جھلک نظر آتی ہے صاف صاف کہ وہ کسی پریشر میں یہ فیصلے کرتے ہیں. قاضی صاحب, میں یہ عدالتوں میں بات کرنے سے پہلے ایک دو باتیں جو قاضی اسد صاحب نے کی ہیں بڑی اہم ہے. جی دیکھیے, چین جو ہے نا, چین لڑائی نہیں کرتا. چین اپنے ہتھیار ٹیسٹ کرتا ہے. پہلے اس نے پاک انڈیا جنگ میں اپنے ہتھیار ٹیسٹ کیے, اب وہ ایران میں اس نے اپنے ہتھیار ٹیسٹ کیے, اور ثابت ہو گیا کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے آگے ہے ٹیکنالوجی میں, اس نے مات دی ہے. ان دو جنگوں سے یہی نتیجہ نکلا. دوسرا, یہ بڑا اہم بات انہوں نے کی گیس اور اس کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے. دیکھیے, یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے, آپ گیس LNG لیں نہ لیں, پیسے آپ کو دینا پڑیں گے. آپ بجلی استعمال کریں نہ کریں. تو یہ وہی خاندان ہیں جنہوں نے پچھلے 50 سالوں سے لوٹا ہے, انہی کے بچوں کو کیپیسٹی پیمنٹ جا رہی ہے. یہ پاکستان کو, مجھے نہیں لگتا یہ لوگ پاکستان سے مخلص ہیں. صحیح ہے. یہ پاکستان سے دشمنی کر رہے ہیں. یہ کیپیسٹی پیمنٹ گیس اور اس کے نام پہ, بجلی کے نام پہ کس طرح لے رہے ہیں اور ڈالر وصول کر رہے ہیں. اب آ جائیے انصاف کی طرف. اگر انصاف زندہ ہوتا تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہو رہی ہوتی. اب انہوں نے ترمیموں شرمیموں کا چکر کر کے اب تو ججز کو سرکاری ملازم بنا دیا, جیسے وہ اسکول ٹیچر ہوں کہ بھئی اگر فیصلہ آپ نے ہمارے حق میں نہ دیا, ہمارے خلاف دیا, تو چلو بھئی آپ کو کوئٹہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اسلام آباد کے جج نے اگر فیصلہ ہمارے خلاف دیا تو اس کو کراچی ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور کراچی والے نے اگر فیصلہ حکومت کے خلاف دیا تو اس کو لاہور ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب تو انہوں نے ان کو بالکل سرکاری ملازم بنا کے رکھ دیا ہے. میں ویسے ہی پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اس کے خلاف ہوں, اس لیے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے. یہ مخصوص ججز, نہ کوئی امتحان, نہ کوئی ٹیسٹ. آپ کلرک بھرتی کرتے ہیں اس کا بھی ٹیسٹ لیتے ہیں. یہ مخصوص لوگ آپ اٹھا کے سیاسی بنیادوں پر لے آتے ہیں.
آپ دیکھیے جو ہماری عدلیہ کے لوگ جن کی مثالیں دیتے ہیں نا، جسٹس ایم آر کیانی کی، کارنیلیس کی اور پٹیل کی، وہ تو آئی سی ایس افیسر تھے، انہوں نے تو آئی سی ایس کیا ہوا تھا. وہ اس طرح نہیں لا کر کے آ گئے اور وکیل بن کے اور جج بن گئے اور اتنی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں. کوئی انصاف نہیں ہے. پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں، نہ انسانی آزادیاں ہیں، نہ اظہار رائے کی آزادی ہے، نہ جمہوری آزادی ہے. تو لوگ کدھر جائیں بیچارے؟ لوگ تھک گئے ان کے دروازے کھٹکھٹا کے. یہ دیکھیے پتہ نہیں پس پردہ کون لوگ ہیں جو تاریخیں مقرر کرتے ہیں، جو کیس لگاتے ہیں. اور جس ملک میں قاضی صاحب ایک ہائی کورٹ کے 5-6 جج مجبور ہو جائیں سپریم کورٹ جانے پہ کہ ہمیں انصاف دیا جائے، جہاں ججوں کو انصاف نہ مل رہا ہو، عام آدمی بیچارے کا کیا ہے؟ عام آدمی تو پاکستان میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے. کوئی میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی اچھا انصاف کا انتظام ہے. ویسے بھی ان کی جو نمبرنگ ہے دنیا میں وہ بہت نیچے ہے. وہ ان کو کوئی خیال ہی نہیں. وہ تو ججز جو ہیں حکومتی نمائندے بنے ہوئے ہیں، ان کے کہنے پہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اور انصاف نام کی چیز نہیں ہے. جی بالکل انصاف نام کی چیز نہیں ہے پاکستان. عدالتیں جو ہیں وہ حکم دیتی ہیں، اب مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ حکم دیتی ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، لیکن وہ حکم جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے. ایک ایس ایچ او اور جیلر جو ہیں وہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں. مظہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اور انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو. جی یسر بھائی، آپ کا ایسا آپ نے تھوڑی سی بات تو کی تھی عدالتوں کے بارے میں، لیکن مظہر بھائی نے تو بات ختم کر دی کہ قانون نام کی کچھ چیز ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بہر معاملہ سارا. اس پہ مطلب اب ظاہر ہے دو رائے ایک بھی پاکستانی کی نہیں ہے، سب ایک ہی طرح سے ڈھیل ہو رہے ہیں اور سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. اب دعائی کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ کوئی حالات کسی طرح سے بہتر کر دے تو پھر شاید کوئی امید بہتری کی ہو جائے، ورنہ امید بہرحال بظاہر تو نظر نہیں آتی کوئی. لیکن چلیں ٹھیک ہے، اللہ کے راز اللہ ہی جانتا ہے. جی جی یسر بھائی، تھینک یو ویری مچ، سو کائنڈ آف یو. انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. جی اسد بھائی، آپ اب ذرا آئیے نا میدان میں. میں بولنا چاہ رہا ہوں قائد صاحب، یقین جانے کے اندر جب عدالتیں یہ تحریک چلی نا ججز کی، تو ہمیں لگا کہ اب پاکستان میں کبھی ماشاء اللہ نہیں لگے گا، ججز اتنے طاقتور ہو گئے ہیں، پتہ نہیں یہ کیا انقلاب لے آئیں گے. سر وہ جب آیا افتخار چودھری یہ بحال ہوا، اور وہ جب میرے سامنے ایڈن کا کیس آیا تو پتہ چلا جی یہ بھی کتی چورانا نہیں لڑی ہے. مطلب یہ ہے کہ نظام جب کسی طاقتور کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ عام آدمی کو بھی دیتا ہے. پر یہ نظام جو ہمارا عدالتی نظام ہے، حیران کون طور پر دیکھا کہ اس کے بعد ایک میرٹ سیٹ کر دیا گیا، پھر ترمیمیں ہوئی کیونکہ سارے بینیفیشری تھے، اوپر ڈنڈا تھا، تو وہ انقلاب وہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں کبھی ہم مارشل نہیں لگ دیں گے، ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے، وہ سارے اسی نظام کا حصہ بن گئے بغیر مارشل اللہ لگائے ہوئے. چلے اس وقت مشرف نے مارشل اللہ لگا دیا نا، ٹیک اوور کر لیا. اب تو پاکستان کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی سارے بھیگی بلی بن کر اور ایسے ڈرے فیصلے کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے، اپنے رب کو جواب دینا ہے، آپ نے کم از کم اپنے عہدے کا خیال کریں. چلے چند لوگوں نے غیرت دکھائی، استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے. بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بلیو کریں، میں پچھلے دن بیٹھا ہوا تھا دوستوں کے پاس، میں نے کہا جی اب گوادر اتنا بڑا ہمارا ایک شہر ہے، ہب ہے، جو پاکستان کی ترقی کا دروازہ ہے، تو آپ انویسٹر کو کیوں نہیں لے کے آتے؟ وہ کہتا ہے پاکستان میں عدالتیں آزاد ہی نہیں ہے. وہ چرچل کا کال پھر انہوں نے مجھے یاد کرایا، مجھے بھی تو یاد تھا. کہا جی عالمی جنگ کے بعد بھی اس نے کہا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو ہم دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہماری عدالتیں کہاں انصاف کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں پیسہ لگاؤں گا تو میں جاؤں گا کہاں پر؟ ابھی مجھے بتائیں، یہ بڑے بڑے جو پاور پلانٹس ہیں، ان کو پتا ہے یہ عالمی عدالتوں میں ان کو گھسیٹ لیں گے، تو ان کو ڈر خوف ہے، ان کے معاہدے کینسل نہیں کرتے. وہ پاکستان کی عدالتوں کے کس نے جانا ہے، کس نے سننی ہے، ان کی داد رسی کرنی ہے. تو عالمی عدالتوں کا خوف ہے، تو ان کو پاکستان قوم کے اوپر مسلط کیا ہوا ہے، اور اپنی عدالتوں کا حل جو کیا ہوا ہے وہ، اور جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کوئی
पता ही नहीं, कोई मेरिट ही नहीं है, कोई जज का वकील जज कैसे बन जाता है? वो सारी जिंदगी, वो लायर जो झूठा होता है वो तरक्कियां करता है, झूठा करता है, जब जज बन जाता है तो उससे बड़े झूठ बोलता है। सही है। चलें ठीक है असद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। इंशाल्लाह किसी अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, जी इंशाल्लाह थैंक नेक्स्ट यू वेरी मच। वीक। अल्लाह हाफिज़ जी। जी यही था आज का सबरंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम है वो आपने ज़रूर पसंद किया होगा। उसमें से बहुत कुछ आपने अपने नॉलेज में मतलब है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने बहुत नॉलेजेबल जो तज़िये हैं वो दिए हैं। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो इस वक्त जंग जारी है अमेरिका, इज़राइल और ईरान की, इसमें कुछ मुज़ाकरात जो होने जा रहे हैं, अगर हो गए तो इसमें कुछ ना कुछ बेहतरी निकल आए। और ये जो इस वक्त पूरी दुनिया जो है मईशत के हवाले से बड़ी परेशान है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल वगैरह महंगा होता है तो फिर हर चीज़ जो है उस पर असर होता है। मुझे अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।